بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی شور تو بہت زیادہ مچا ہوا ہے عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کی آپس میں جو فائٹ ان کی چل رہی ہے، جو لڑائی چل رہی ہے، بلکہ میں کہوں گا پھڈا پڑا ہوا ہے ان کا آپس میں۔ بہت سخت قسم کی جنگ ہے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو جنرل باجوہ کے انتہائی اگینسٹ ہے، باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے بہت اگینسٹ ہیں، ان کے خلاف ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا ماضی کے جھروکوں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، کوئی ماضی بعید کی بات نہیں کر رہا، کہ جب عمران خان صاحب گورنمنٹ کے اندر تھے، اس وقت کی جو اپوزیشن ہے، باجوہ صاحب کا اس اپوزیشن کے ساتھ کیا رویہ تھا اور عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا، یا اس کے لیے کس طرح کی سہولت کاری کے طور پہ یہ کام کر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ایک کلپ ملاحظہ کر لیں۔ یہ جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل ہم سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری، آپ ان کا ایک کلپ ملاحظہ کریں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ 1 یا 2 منٹ گزرے تھے کہ جنرل صاحب دروازے سے نمودار ہوئے اور بہت ہی نازیبا جملے مولانا صاحب کو کہنا شروع کر دیا۔ ایک دوسرا تیسرے پہ جب وہ آئے تو میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا شٹ اپ جنرل صاحب، آگے نہیں بڑھنا۔ وہ بھی حیران ہو گیا کہ یار ملا کو کیا ہو گیا۔ انہوں نے ایسے ملا درباری دیکھے ہوئے نا، ان کو گالیاں دے، بے عزت کرے اور پھر کمرے سے نکال دے، اس کا واسطہ جمعیت علماء اسلام سے نہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب زندہ باد۔ مولانا صاحب بھی غصے میں آ گئے، درانی صاحب بھی، کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ لیکن میں نے اس کا راستہ روکا اور جب وہ بیٹھے تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب اپنے الفاظ واپس لے لیں۔ کہتے ہیں میں کیوں لوں واپس الفاظ؟ میں نے کہا آپ نے غلط بات کی ہے، آپ نے ہمیں بلایا، اپنے گھر بلایا، اور گھر بلا کے آپ نے نہ اسلامی روایت کا لحاظ رکھا، نہ علاقائی لحاظ ان کا لحاظ رکھا روایت کا، اور آتے ہی آپ نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ اس حد تک ہم الجھ گئے ان سے، اور پھر اس کے بعد جب بات شروع ہوئی تو مولانا صاحب نے اس کا دماغ صاف کر دیا۔ اب اس کلپ میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ حیدری صاحب نے اپنی اس ملاقات کا احوال بیان کیا جو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی۔ میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس طرح ہوئی تھی کہ اس ملاقات میں شاہ اویس نورانی صاحب تھے، مولانا عبدالغفور حیدری اور اکرم درانی، اور خود مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، اور یہ آزادی مارچ کے قریب کا زمانہ تھا۔ یعنی آزادی مارچ سے آپ کہہ لیں کہ ہفتہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اس وقت کا غالباً ٹائم تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے جہاں ملاقات ہونی تھی۔ وہاں پر عبدالغفور حیدری صاحب، اکرم درانی صاحب اور شاہ اویس نورانی صاحب، یہ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے شروع سے اتحادی ہیں، جب سے متحدہ مجلس عمل بنی اور ابھی تک اتحاد اسی طرح قائم ہے ان کا۔ تو یہ جب وہاں پر گئے تو وہاں پر بیٹھے تو 1-2 منٹ گزرے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب اندر سے تشریف لائے، اور اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے حیدری صاحب یا جو بھی افراد بیٹھے تھے ان کے سامنے مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب اس میں بات یہ ہوئی جب انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی جماعت کو ختم کر دیں گے، آپ کو مٹا دیں گے، آپ یہ آزادی مارچ نہ کریں، تو حیدری صاحب کو اس وقت غصہ چڑھا۔ انہوں نے ہاتھ میز پہ مارا اور باجوہ صاحب کو کہا شٹ اپ۔ اس وقت باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اور اپنے پیک لیول پہ تھے، تو باجوہ صاحب تو فی الوقت خاموش ہو گئے اور اس طرح ماحول تھوڑا سا نرم ہو گیا۔ پھر جب مولانا فضل الرحمان آئے تو جنرل باجوہ صاحب مولانا صاحب کے آگے جھک گئے
بڑے ادب سے ان سے ملنے لگے، مولانا صاحب کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا فین ہوں، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، اس طرح کی باتیں مولانا صاحب کے سامنے کرنے لگے۔ تو وہاں پر کچھ ڈسکشن ہوئی ہے۔ اب وہ ڈسکشن کی معلومات تو پوری طرح نہیں ہے، البتہ اس میں اسی آزادی مارچ کے حوالے سے بات ہوئی اور مولانا سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ آزادی مارچ نہ کریں اور عمران خان کی حکومت کو چلنے دیں۔ بہرحال بات ہوئی، جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اینڈ پہ جب مولانا صاحب جانے لگے تو وہاں پر ماحول تھوڑا سا تلخ بھی ہو گیا تھا۔ تو جنرل باجوہ کی جو مسز ہیں وہ اندر سے پرفیوم کا کوئی تحفہ لے آئی حیدری صاحب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، بھی آپ تھوڑا کول رہیں، آپ زیادہ غصے میں نہ آئیں، یہ آپ تھوڑے ہمارے اوپر بھی شفقت فرمائیں۔ تو اس طرح کی یہ معاملہ اس وقت ہوا تھا۔ اب آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ان کے ساتھ جنرل باجوہ کا کیسا رویہ تھا۔ اب حکومت بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ میں کیا تھا بھئی میرے پاس اختیارات نہیں تھے، حالانکہ دیکھا جائے تو تمام کے تمام اختیارات عمران خان صاحب کے پاس تھے، حتیٰ کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ DGI کی اختیارات بھی اور آرمی چیف کی اختیارات بھی خان صاحب کے پاس تھے۔ جب بھی کوئی موقع آتا قانون سازی کا، یہاں سے آرڈر ہوتا کہ سنبھالیں، تو ادھر سے اراکین کو فون آ جاتے اور قانون سازی آسانی سے ہو جاتی، اور خان صاحب باہر آ کر مکہ لہراتے اور بڑے متکبرانہ انداز میں چلتے اور کہتے کہ میں کھلاڑی ہوں، میں میدان میں کھڑا رہوں گا اور ہمیشہ میری جیت ہوگی، اور وغیرہ وغیرہ، جس طرح کی ان کی باتیں ہوتی ہیں کھیل کے حوالے سے، وہی مائنڈ سیٹ ہے نا بچوں والا اور بھاگنے دوڑنے والا، تو اسی طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب آرڈر کرتے کہ حمزہ کو گرفتار کرواؤ، اور حمزہ شہباز گرفتار ہو جاتا۔ عمران خان صاحب آرڈر کرتے بھی خواجہ سعد رفیق کی ویڈیو بناؤ جیل میں، وہ کیسے سویا ہوا ہے زمین پر، وہ ویڈیو بن کر آ جاتی۔ عمران خان صاحب کا آرڈر آتا کہ مریم نواز جس کوٹھری میں قید ہیں، جس سیل میں قید ہیں، وہاں پر CCTV کیمرے لگائے جائیں، تو وہاں پر کیمرے بھی لگائے جاتے، اور جب بھی ان کا دل کرتا اس کا مشاہدہ کرتے۔ اچھا جی، پھر یہاں پر مطلب جو بھی آرڈر دیتے بھی فلاں کو گرفتار کرو، فلاں صحافی کو ڈنڈے لگاؤ، تو یہ سارے کام اس وقت ہوتے رہے تھے۔ لیکن اب اور جو صورتحال ان کی آپس میں بگڑی ہے وہ اسی وجہ سے بگڑی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ملک کے معاملات، چونکہ اب میں زیادہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، ملک کے معاملات جب بگڑنے لگے تھے تو اس وقت فوجی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اب تو PTI یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کا اعتراف خود جنرل باجوہ صاحب بھی کر چکے ہیں کہ ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مزید اس گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے، مطلب جو قانونی چیز ہوگی وہ تو ہم پوری کریں گے، لیکن غیر قانونی طور پر ہم ان کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن جنرل باجوہ صاحب اپنے ذاتی طور پر پھر بھی بطور سہولت کار کے کام کرتے رہے تھے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے۔ اب دیکھیں یہ جو تفصیل ہے یہ کسی تجزیہ نگار کی نہیں ہے، یہ کسی صحافی کی نہیں ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوبر اپنی طرف سے چیزیں گھڑ کے اور اس طرح کی کہانیاں بنا کر، افسانے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ویوز کے چکر میں، لیکن یہ آپ نے خود جو اس ملاقات میں موجود تھا اور جس کے ساتھ یہ واقع ہوا ہے اس کی زبانی آپ نے سنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہیں، وہ بظاہر کچھ اور ہوتی ہیں اور پس منظر میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں حالات کا اندازہ بھی ہمیں صرف میڈیا کی ان خبروں کو دیکھ کر بھی نہیں لگانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ وہ حقائق تھے، یہ وہ فیکٹس تھے۔ آئندہ کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔